سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے آج گوادر میں پاک چین دوستی ہسپتال کا افتتاح کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے پاکستانی معیشت کے استحکام کے لیے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے گراں قدر کردار کا اعتراف کیا ہے۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین نے نیب کو ایک پیشہ ورانہ ادارے میں تبدیل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ روز 2700 سے زائد غیر قانونی افغان شہری اپنے ملک واپس گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج 900 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور KSE 100 انڈیکس 62,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں اس کے مظالم پر جواب دہ ٹھہرائے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج گوادر میں پاک چین دوستی ہسپتال اور کھارے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس پلانٹ سے علاقے میں پانی کی قلت کا مسئلہ حل کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ اس سے پہلے گولف ٹوڈے کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے متعدد مواقع موجود ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں پر پاکستانی منڈی میں نئے مواقع تلاش کرنے اور معاشی اور تجارتی تعلقات بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کو زراعت، توانائی، کان کنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لاجسٹکس، دفاع کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات سمیت اہم ممالک میں سرمایہ کاری کے فروغ کی جامع پالیسی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ دبئی میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے زیر اہتمام پاکستان انویسٹمنٹ روڈ شو سے بین الاقوامی تاجروں اور سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد راغب ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کار سہولت کونسل کے حکام نے عالمی سرمایہ کاروں کے ساتھ اہم ملاقاتیں کی ہیں اور پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے متعدد مواقع اجاگر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان کی 30 کمپنیوں نے زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور توانائی سمیت متعدد شعبوں میں اپنے منصوبوں سے متعلق تجاویز اور ترقی کی حکمت عملیاں پیش کیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ترسیلات زر کے ذریعے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کی گراں قدر خدمات نے پاکستانی معیشت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران پاکستان کو متحدہ عرب امارات سے 28 ارب 40 کروڑ ڈالر کی خاطر خواہ ترسیلات زر موصول ہوئی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان COP 28 کانفرنس کی میزبانی پر متحدہ عرب امارات کی حکومت کی کوششوں کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تمام متاثرہ ممالک کو موسمیاتی موافقت کی طرف منتقل ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی اقدامات کے لیے یہ اشرا فیصلہ کن ہے اور فوری طور پر کوئی اقدام نہ کرنے سے انتہائی بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک لائحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو کہ تیزی سے توانائی کی منتقلی اور موسمیاتی مالیاتی اہداف کے بارے میں معاہدے پر مبنی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی موافقت، محفوظ تعمیرات اور نقصانات کے ادارے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے 2030 تک 24 کھرب ڈالر سالانہ کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں سمیت افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 2771 افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 4,07,680 افغان باشندے پاکستان سے واپس جا چکے ہیں۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ حکومت ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس سے دبئی میں COP 28 کانفرنس کے موقع پر ملاقات کے دوران کیا۔ ڈاکٹر ندیم جان نے بتایا کہ پاکستان پولیو کے خاتمے کے لیے تمام ضروری اقدامات کو یقینی بنا رہا ہے۔ نگران وزیر نے کہا کہ پاکستان میں بچوں کو ویکسین کی 100% رسائی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
قومی احتساب بیورو کے چیئرمین نذیر احمد بٹ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ نیب کو ایک پیشہ ورانہ ادارے میں تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیب آنے والے ہر شخص کو ایک جائزہ فارم دیا جائے گا جس میں نیب کے عملے کے رویے اور خدمات کے حوالے سے رائے طلب کی جائے گی۔ نذیر احمد بٹ نے کہا کہ قومی احتساب بیورو کسی کو بھی ہراساں نہیں کرے گا بلکہ یہ ملک کی ترقی کے لیے تمام افراد کی مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر 10 میں سے 7 افراد ہاؤسنگ اسکیموں کے دھوکے کا شکار ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج KSE 100 انڈیکس میں 900 پوائنٹ سے زائد کے اضافے کے ساتھ انڈیکس نے 62,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی۔ یہ مثبت رجحان نگران حکومت کی جانب سے ملک کی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے مؤثر پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے کاروباری سہولت مرکز کا افتتاح کیا۔ سینٹر میں سرمایہ کاروں کی معاونت کے لیے ایک ہی چھت تلے 20 صوبائی وفاقی محکمے خدمات فراہم کریں گے۔ پنجاب کے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے 9 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے شہری علاقوں کی ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی ہے۔ ان اسکیموں کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 31ویں اجلاس میں دی گئی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹرز دونوں ملکوں کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے یہ بات واشنگٹن ڈی سی میں شمالی امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم کی ڈیلاویر ویلی کی شاخ کے 10ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹروں نے ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں اور پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں حق خود ارادیت کے مطالبے پر کشمیریوں کو بدترین ظلم و جبر کا نشانہ بنا رہا ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں تعینات 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے محصور کشمیریوں کی زندگیاں جہنم بنا دی گئی ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے ظالمانہ اقدامات پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ انڈونیشیا میں مغربی سماٹرا میں آج مراپی آتش فشاں کے پھٹنے سے 11 کوہ پیما ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 3 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ایک امدادی افسر نے بتایا کہ مزید 12 لاپتہ افراد کی تلاش کی کارروائی حفاظتی خدشات کے پیش نظر عارضی طور پر روک دی گئی ہے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم کے سلسلے میں قرآن کریم کا تقدس اور حقوق کے موضوع پر 6 خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ سلسلہ ہے سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں اسموگ اور دھند چھائی رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 22 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 29، پشاور 21، کوئٹہ 12، گلگت اور مظفر آباد 17، مریخ 14 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر 9، جموں 22، لیہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ نگران وزیر اعظم نے آج گوادر میں پاک چین دوستی ہسپتال کا افتتاح کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے پاکستانی معیشت کے استحکام کے لیے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے گراں قدر کردار کا اعتراف کیا ہے۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین نے نیب کو ایک پیشہ ورانہ ادارے میں تبدیل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔